$367 ملین۔ 5 سال پہلے یہی کاروبار $5 ارب کا تھا، اور اب مجھے بتائیے جس پالیسی سے آپ کا اپنا کاروبار 93% سکڑ جائے اسے کامیاب پالیسی کہا جا سکتا ہے؟ اگر سرحد بند کرنے سے دہشت گردی رکتی ہے تو پھر ایک ہی صوبے میں 1627 واقعات کیوں ہوئے؟ اگر کابل پر معاشی دباؤ کام کر رہا ہے تو کابل کی برآمدات ازبکستان اور ترکمانستان کی طرف کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اگر 7 فضائی حملے کافی نہیں ہوئے تو 8واں کیا کر لے گا؟ اور اگر آج سرحد پر خاموشی ہے تو یہ سکون ہمارا اپنا ہے یا کسی اور کی جنگ سے ادھار لیا ہوا سکون ہے؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ میں ہوں اکرم نعیم بھروکا، اور آج کا مقدمہ ایک جملے کا مقدمہ ہے۔ ہم نے دروازہ بند کیا تھا تاکہ انہیں سزا ملے، اور انہوں نے اسی عرصے میں ایک دوسرا دروازہ بنا لیا۔ تو پھر چلو ایک بات کا پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نہ نعرے میں بات کریں گے نہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے۔ آج ہم صرف اعداد، تاریخوں اور نام والے حوالوں میں بات کریں گے، کیونکہ اس موضوع پر نعرے ہمیں 45 سال سے مہنگے پڑ رہے ہیں۔ اور پہلے وہ اعداد جو ہماری اپنی زمین کے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سیکیورٹی ادارے OSAC کی پاکستان رپورٹ کے مطابق پشاور کے ریجنل سیکیورٹی آفس نے 2025 میں خیبر پختونخوا کے اندر 1627 دہشت گردی کے واقعات ریکارڈ کیے، جو 2024 کے تقریباً 1100 واقعات کے مقابلے میں 48% اضافہ تھا۔ خود صوبائی حکومت کا اپنا اعداد و شمار اس سے بھی زیادہ ہے، 2742 واقعات کا۔ اسی رپورٹ کے مطابق اس ایک سال میں کم از کم 625 سیکیورٹی اہلکار اور 459 شہری شہید ہو گئے تھے، اور یہ آگ پورے صوبے میں یکساں نہیں پھیلی۔ 5 اضلاع خاص طور پہ یعنی شمالی وزیرستان، بنو، خیبر، باجوڑ اور لکی مروت، یہ اکیلے صوبے کے ساتھ 60% سے زیادہ واقعات کا، دہشت گردی کے واقعات کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اور ACLED جو دنیا بھر میں تنازعات کا ڈیٹا جمع کرنے والا سب سے معتبر ادارہ ہے، اس کے مطابق صرف TTP 1000 سے زائد پرتشدد واقعات میں ملوث رہی، اور یہ 1 دہائی سے زیادہ عرصے کی سب سے پرتشدد سالوں میں سے ایک سال کی بات ہے۔ اور اسی ادارے کے مطابق 2026 میں اب تک حملے جو ہوئے ہیں وہ پچھلے سال کے اس عرصے سے زیادہ ہیں۔ جی ہاں، اس سال بہتر نہیں ہوئے، اس سال حالات پچھلے سال سے بھی خراب ہیں۔ اور اب وہ سوال جو خاص طور پہ نہیں پوچھا جاتا، ہم 5 سال سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں، کابل TTP کے خلاف کارروائی کرے، اور کابل 5 سال سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ اس کے انکار کی قیمت خود افغانستان ادا کر رہا ہے۔ سرحد بند ہے، تجارت تباہ ہے، عالمی مالیاتی ادارے دروازے نہیں کھول رہے، تو پھر کابل ضد کیوں کر رہا ہے؟ اس کا جواب 5 اگست 2026 کے ایک تجزیے میں موجود ہے، جو واشنگٹن DC میں مقیم محقق حسن عباس نے لکھا ہے۔ عباس کے مطابق طالبان قیادت TTP کے خلاف حقیقی کارروائی اس لیے نہیں کرتی کہ ایسی کارروائی خود ان کے اپنے اتحاد کو چیر کر رکھ دے گی، اور اس لیے بھی کہ ان کے رہنما آج بھی خاموشی سے ایک ایسی پناہ گاہ کو قیمتی سمجھتے ہیں جہاں ضرورت پڑنے پر واپس جایا جا سکے۔ تو پھر میرے دوستو، ذرا رک کر اس ایک جملے کا وزن محسوس کرتے ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہٹ دھرمی ہے، لیکن یہ ہٹ دھرمی نہیں ہے، یہ طالبان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ وہ کسی بھی سٹیپ تک جانے کو تیار ہیں، اور جس ریاست سے آپ اس کی اپنی بقا کی قیمت پر کوئی مطالبہ بنوانا چاہیں تو ریاست آپ کا مطالبہ نہیں مانتی، نہ دباؤ سے، نہ بمباری سے، نہ ثالثی سے۔ آپ اسے صرف توڑ سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے، کیونکہ یہ طالبان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اور اگر یہ درست ہے، اور مجھے یہ درست لگتا ہے، تو ہماری پوری پالیسی کی بنیاد بالکل غلط مفروضے پر کھڑی ہے۔ اب آئیے تاریخ کی طرف، کیونکہ یہ آگ اکتوبر 2025 میں نہیں لگی، یہ آگ ہم نے خود بڑی محنت سے دہائیوں میں تیار کی تھی۔ 1990 کی دہائی میں دنیا کے صرف 3 ممالک نے افغانستان کی امارت اسلامیہ کو تسلیم کیا تھا، اور ان 3 میں سے ایک پاکستان تھا۔ اور نیشنل انٹرسٹ کے تجزیے کے مطابق 2001 سے 2021 تک، یعنی امریکی قبضے کے پورے 20 سال، پاکستان کی مرکزی
खुफिया एजेंसीज अफगानिस्तान तालिबान की सबसे बड़ी सरपरस्त रही थी। हम इसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का नाम देते थे, हिकमत अमली की गहराई। ख्याल ये था कि अगर मशरक़ से भारत कोई जंग शुरू करता है तो फिर मगरब में हमारे पास इतनी जियोग्राफिकल और सपोर्ट हो कि हमें पीछे हटने को जगह मिल सके। और अगस्त 2021 में वो दोस्त काबुल पहुंच गया। तालिबान की वापसी ने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं दी, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेन दिया, गहराई नहीं दी, दबाव दिया। और ये मैं कोई तंज नहीं कर रहा, ये 40 साल की जो सरमायाकारी पाकिस्तान ने की थी उसका गोशवारा है, और ये गोशवारा मुकम्मल खिसारे में है। और इसी गोशवारे में एक और अंदराज भी है जो किसी ने आपको शायद नहीं बताया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने शुमाली अफ़गानिस्तान के कोश तेपा कैनाल मंसूबे को आगे बढ़ाने की कोशिश की ताकि नई ज़रई ज़मीन अफ़गानिस्तान में निकले और टीपी के लोग और उनके ख़ानदानों को सरहद से दूर शुमाल में आबाद किया जा सके। इस काम के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात ने खासी माली मदद भी दी थी। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि टीपी वहाँ गई नहीं। हमने दुश्मन को ज़मीन ख़रीद कर दी और उसने ज़मीन लेने से इनकार कर दिया। अब उस साल की तरफ आते हैं क्योंकि यहीं से ये सारी कहानी खुलती है। 6 फरवरी 2026 इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ। 31 नमाजी शहीद हुए और जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल की। 16 फरवरी को बाजोड़ में एक चेक पोस्ट पर बारूद से भरी गाड़ी टकराई और फिर फायरिंग हुई। 11 सिक्योरिटी एहलकार और एक बच्चा शहीद हो गए। 12 हमला आवर भी वासले जहन्नम हुए। जिम्मेदारी टीपी ने कबूल की। 21 और 22 फरवरी पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर टीपी और दाइश खुरासान के 7 कैंपों पर फिजाई हमले किए। 26 फरवरी अफगान जवाबी कार्रवाई हुई। 27 फरवरी को ऑपरेशन गज़ब लिल हक का आगाज़ किया गया। काबल, कंधार और दर्जनों दीगर मकामात पर एक साथ हमले हुए। तालिबान ने अपने जवाब का नाम रद्दुल जुल्म रखा। हमारे वज़ीर दिफा ने इसे खुली जंग करार दिया। और यहाँ एक बात दुरुस्त करनी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि ये एक गैर मामूली तारीखी कदम था। ये ज़रूर एक तारीखी कदम था, मगर रिकॉर्ड के मुताबिक अगस्त 2021 के बाद ये 7वां मौका था जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमले किए थे। जी हाँ, 7वां मौका था। अगर एक ही दवा 7 बार दी जाए और मरीज़ हर बार पहले से ज़्यादा बीमार हो जाए तो मसला मरीज़ में नहीं है, नुस्खे में है। और मुझे अब वो वाक़या बयान करना है जिस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बहस हुई और जिस पर मैं आपको दोनों तरफ का बयान दूंगा और फिर ये भी बताऊंगा कि दोनों कहानियाँ आपस में कहाँ मिलती हैं और कहाँ अलहदा होती हैं। 16 मार्च 2026 को रात 9 बजे काबुल पर पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हमला किया। अफ़गान मौक़िफ़ ये है कि तालिबान के नायब तर्जमान हमदुल्ला फितरत ने एक्स पर कहा कि हमला एक सरकारी उम्मीद अस्पताल पर हुआ है जो 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल नशे के इलाज का मरकज़ था। अफ़गान वज़ारत दाखिला के तर्जमान ने यह भी कहा कि 408 अफराद जाँ बहक और 265 ज़ख्मी हुए। तालिबान तर्जमान के मुताबिक मरने वालों में ज़्यादातर आम शहरी और ज़ेरे इलाज नशई थे। पाकिस्तानी मौक़िफ़ ये है कि वज़ारत इत्तला के मुताबिक कि निशाना फ़ौजी तनसीबात और दहशत गर्दों के मुआवन ढांचे पर था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने तो एक्स पर यह भी लिखा कि उम्मीद हस्पताल हमारे हदफ से मीलों दूर था और हमारा हदफ कैंप फीनिक्स था जो एक अस्करी दहशत गर्द असला और साजो सामान का ज़ख़ीरा था। उन्होंने ये भी कहा कि हमलों के बाद नज़र आने वाले सानवी धमाके वाज़े तौर पर बड़े असला डेपो की मौजूदगी ज़ाहिर करते हैं। 18 मार्च को पाकिस्तानी फ़ौज ने कहा कि ये जगह ड्रोन्स और फ़ौजी दर्जे के गोला बारूद के ज़ख़ीरे और ख़ुदकुश बम्बारों की तरबियत के लिए इस्तेमाल हो रही थी। और अब वो हिस्सा जो 2 फरीक नहीं बताते जो राइटर ने मौका पर जाकर निकाला। राइटर्स के मुताबिक काबिल के मकामी लोगों ने और ख़ुद उसके आपने नामा निगार ने बताया कि कैंप फीनिक्स नेटो का एक मतरूक फ़ौजी अड्डा था जिसे तकरीबन 1 दहाई पहले नशे के इलाज के मरकज़ में तब्दील कर दिया गया था और मकामी लोग उसे उम्मीद कैंप कहते थे। तो मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये है कि दोनों फरीक शायद एक ही जगह के 2 नाम ले रहे हैं, एक नाम माजी का, एक नाम हाल का। और जहाँ तक अमवात का तल्लक है वो इससे भी ज़्यादा मुतनाज़े है। काबिल ये कहता है कि 408 लोग इसमें मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन UNA
ایم اے کے مطابق یہ تعداد 143 ہے۔ AFP کے نامہ نگاروں نے پہلی رات کم از کم 30 لاشیں اور اگلے دن 65 سے زیادہ لاشیں نکلتے ہوئے دیکھی، اور پاکستان نے افغان اعداد کو جھوٹا اور گمراہ کن قرار دیا۔ تو یہ عدد آج تک آزادانہ طور پر طے شدہ ہی نہیں ہے، اور جو تجزیہ کار آپ کو کوئی ایک عدد یقین سے بتائے وہ کوئی رائے بیچ رہا ہوگا، حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس میں 5-6 ورژنز ہیں۔ مارچ میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین نے کہا کہ 26 فروری کے بعد افغانستان میں کم از کم 289 شہری ہلاکتیں اور زخمی لوگ ہوئے ہیں، جن میں 76 جاں بحق ہوئے اور 1,15,000 سے زائد لوگ بے گھر ہوئے۔ انہی ماہرین نے 2 باتیں کہیں جو ہمیں براہ راست چبھتی ہیں۔ پہلی یہ کہ پاکستان نے ایسا کوئی قابل اعتماد ثبوت شائع نہیں کیا جس سے یہ ثابت ہو کہ اس کی سرزمین پر حملے کابل کی ہدایت یا کنٹرول میں ہوئے۔ اندازہ کریں آپ، یہ ہے افغانستان کا اثر انٹرنیشنل اداروں پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ کارروائی اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کی خلاف ورزی ہے، اور مئی میں اقوام متحدہ نے بتایا کہ صرف 2026 کے پہلے 3 مہینوں میں اس تنازع میں کم از کم 372 افغان شہری مارے گئے ہیں۔ اب یہ UNO کی کارروائیاں بھی آپ یہاں دیکھیں، یہاں وہ کیا کر رہا ہے، کیا رول ادا کر رہا ہے، اور جو ہمارا ریاستی بیانیہ ہے اس پر یہ سیدھی ضرب ہے۔ اس کے مطابق افغانستان کو مورد الزام ٹھہرانا پاکستان کو اپنی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کا موقع دیتا ہے، کیونکہ پاکستان نے اب تک پشتون سیاسی گروہوں سے سنجیدہ رابطہ اور شدت پسندوں کے گڑھوں میں مستقل آپریشن دونوں سے گریز کیا ہے۔ تو جناب، یہ میں کسی بھارتی چینل پہ بیٹھ کے یہ تجزیہ نہیں کر رہا، یہ اسی ڈیٹا بیس کا تجزیہ ہے جس کے اعداد ہماری حکومت خود اپنی رپورٹس میں استعمال کرتی ہے۔ اور اب معیشت، کیونکہ خون کا حساب دل توڑتا ہے مگر پیسے کا حساب حکومتیں بدلتا ہے۔ اکتوبر 2025 میں پاکستان نے 8 سرحدی گزرگاہیں بند کر دی۔ تورخم اور چمن دونوں بڑی تجارتی شریانیں بند ہو گئیں، اور اس کی منطق یہ تھی کہ کابل کو معاشی طور پر ذرا پریشر میں لایا جائے تاکہ وہ TPP پر ہاتھ ڈالے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رپورٹس کے مطابق جب گزرگاہیں بند ہوتی ہیں تو پاکستان کی برآمدات کو اوسطاً 17 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ماہانہ کا نقصان ہوتا ہے، اور وزارت تجارت کی ایک سرکاری دستاویز کے حوالے سے بزنس ریکارڈر نے رپورٹ کیا کہ سرحدی بندش اور مشرق وسطیٰ کے بحران نے مل کر پاکستان کے بیرونی تجارتی شعبے کو تقریباً 1.4 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا عدد جو میں نے اس پروگرام کے آغاز میں دیا تھا اور جو ڈان اخبار کے شائع کردہ اعداد کے مطابق افغان ٹرانزٹ تجارت سکڑ کر 367 ملین ڈالر رہ گئی ہے، اور ایک کنٹینر 11,592، اور 2021 سے پہلے یہ تقریباً 5 ارب ڈالر پہ تھی، اور کنٹینر کتنے آتے تھے؟ 89,000۔ اور حسن عباس نے بھی اپنے تجزیے میں آزادانہ طور پر یہی اعداد دی ہیں۔ 5 ارب سے 367 ملین تک ہم پہنچ گئے، اور اسے ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف کے پشتون تاجروں کے لیے ایک اسٹریٹجک کٹائی قرار دیا ہوا ہے، اور چاہ بہار اور ایرانی راستوں کے لیے ایک غیر متوقع نعمت بن گئی ہے۔ اب اگر آپ کو اب بھی یہ لگتا ہے کہ سرحد کھلتے ہی سب واپس آ جائے گا تو میں 3 تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ افغانستان کی وسطی ایشیا کی 5 ریاستوں کے ساتھ تجارت بڑھ کر تقریباً 1.7 ارب ڈالر ہو چکی ہے، اور ازبکستان جس کے ساتھ 2 طرفہ تجارت 1 ارب ڈالر عبور کر گئی ہے، کابل کا سب سے متحرک شراکت دار بن چکا ہے، اور ترمیز سے نائب آباد اور خرلاچی تک کابل راہداری کا سرپرست بن گیا ہے۔ ترکمنستان کی تورغنڈی کی گزرگاہ کی بات کریں تو وہاں سے افغان برآمدات دگنی سے زیادہ ہو چکی ہیں۔ کرغزستان نے طالبان کو اپنی دہشت گرد فہرست سے نکال دیا ہے، اور تاجکستان کے ساتھ مل کر کاسا 1000 کے حصے کچھ چالو کیے ہیں۔ روسی اور ازبک ریلوے انتظامی تکنیکی ڈھانچہ فراہم کر رہے ہیں، اور اب وہ تفصیل جو اس پورے پروگرام کی سب سے اہم سطر ہے، کابل نے اپنی ریلوے کا 1520 ملی میٹر کا روسی گیج اختیار کیا ہے، اور تجزیہ کار تو یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ انجینئرنگ کے بیس میں ایک جغرافیائی سیاسی اعلان ہے۔ تو میرے دوستوں، معاہدے بدلے جا سکتے ہیں، سرحدیں کھولی جا سکتی ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، مگر بچھی ہوئی پٹڑی کا فاصلہ دوبارہ نہیں بدل سکتا۔ یہ گیج کا معاملہ ہے، یہ صدیوں تک چلتا ہے۔ ہمارے ریل کا گیج الگ ہے،
اس گیج پر ہماری بندرگاہ کا کوئی راستہ نہیں۔ تو ہم نے دروازہ بند کیا تھا تاکہ افغانستان کو سزا ملے، اور انہوں نے اسی عرصے میں دوسرا دروازہ کھول لیا، اور وہ دروازہ اب لوہے میں ڈھل کے گیج کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اور یہاں حسن عباس کا پھر میں ذکر کروں گا، انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا جو ہمارے پورے سفارتی مفروضے کو ہلا دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ اگر بیجنگ کہے گا تو کابل مان جائے گا، کیونکہ چین دونوں کا معاشی سرپرست ہے۔ چینی خصوصی نمائندے یو شاؤ یونگ کی شٹل سازی سے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور قطری، ترک اور سعودی کوششوں نے صرف وقفے پیدا کیے، اور ان کا اصل نتیجہ یہ ہے کہ بیجنگ کا اپنے دو موکلوں پر معاشی اثر و رسوخ ان میں سے کسی ایک پر بھی سیاسی اثر میں تبدیل نہیں ہوا۔ اب اس سے یہی نتیجہ نکال سکتے ہیں جسے میں نے اس پروگرام کا سب سے اہم اسٹریٹجک سبق کہتا ہوں۔ یہ بات پورے خطے میں چینی ثالثی سے وابستہ توقعات کو معتدل کر دینی چاہیے۔ جی ہاں، ہم جس بیجنگ سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان معجزے کی توقع رکھتے تھے، وہی بیجنگ اپنے دو قریبی ترین موکلوں کو ایک میز پر نہیں بٹھا سکا۔ اور اب ایک اور مفروضہ جو ہماری پوری معاشی حکمت عملی کی جڑ ہے، ہم فرض کرتے ہیں کہ طالبان حکومت نااہل ہے، اور اگر ہم اسے کافی نچوڑ دیں گے تو وہ گر جائے گی یا جھک جائے گی۔ افغانستان تو پہلے ہی دیوار سے لگا ہوا ہے، وہ کتنا تباہ ہوگا، وہ پہلے ہی اتنا برباد ہو چکا ہے۔ اب اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنا کا نقصان وہ اور ہو سکتا ہے۔ افغانستان تو قرون وسطیٰ یا قرون اولیٰ کی کوئی پرانی دور کی، آج سے 300 400 1000 سال پرانی تہذیب بن چکی ہے۔ کوئی وہاں پہ آپ ان کو کتنا دیوار کے پیچھے لگائیں گے؟ لیکن افغانستان جو بھی ہے وہ اپنے ترقیاتی منصوبے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں دو احتیاطیں لازم ہیں۔ پہلی یہ کہ جو حکومت ہمارے اپنے عہدیداروں کے بتائے ہوئے اعداد دیتی ہے، ان کا کوئی آزادانہ آڈٹ موجود نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ 11,000 سے زائد جائیدادوں کی زمین کا حصول تقریباً بغیر کسی شفافیت کے ہوا۔ میں یہ اعداد آپ کو اس لیے نہیں سنا رہا کہ ہمیں طالبان کی تعریف کرنی ہے، میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر یہ حکومت سڑکیں بنا سکتی ہے اور محصول جمع کر سکتی ہے تو ہماری معاشی ناکہ بندی اسے گرا نہیں سکتی، اور جو پالیسی دشمن کو گرا نہ سکے وہ صرف اپنے شہریوں کو گراتی ہے۔ اور آج کا سوال یہ کہ اگست 2026 میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ مارچ میں ایک عارضی وقفہ ہوا جب ٹی پی نے عید الفطر پر 3 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا، اور فروری کے آخر کے بعد یہ پہلا سکون تھا۔ اپریل میں چین کی ثالثی میں بات چیت ہوئی، مگر یہ ضرور نوٹ کریں گے ان مذاکرات سے کوئی باقاعدہ معاہدہ یا تحریری جنگ بندی نہیں نکلی، اور اپریل کے آخر میں کنڑ میں گولہ باری ہوئی جس میں 45 افراد زخمی ہوئے، اور طالبان کے مطابق زخمیوں میں طلبہ، خواتین اور بچے شامل تھے، اور اسد آباد کی یونیورسٹی بھی نشانے پر آئی۔ اسی روز جنوبی وزیرستان میں 3 شہری زخمی ہوئے۔ مئی میں باجوڑ میں ایک کیمپ کے دروازے پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی اور 8 سے 9 فوجی شہید ہو گئے، اور جولائی میں ٹی ٹی نے ایک مربوط مہم چلائی جس میں باجوڑ، لوور دیر، اپر دیر، جنوبی وزیرستان سمیت کئی اضلاع میں ایک ساتھ حملے ہوئے، اور سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ کنٹمپریری ریسرچ کے مطابق ٹی پی اب بلوچستان کے پشتون علاقوں میں ایک دوسرا محاذ کھول چکی ہے، اور زیارت، پشین، ہرنائی اور کوئٹہ کے گرد پہاڑوں میں کارروائیاں کر رہی ہے۔ ایک ہی دن میں، ایک ہی جھٹکے میں 20 پولیس والوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہ پھر خاموشی کیوں ہے؟ فارن پالیسی کے جون 2026 کے تجزیے میں اس کا جواب ایک سطر پہ ملتا ہے۔ ایران کی جنگ اس وقفے کا بنیادی سبب ہے۔ پاکستان اس تنازع میں ایک اہم ثالث ہے، اور امریکہ ایران مذاکرات کے نازک مرحلے پر افغانستان کی سرحد پر کوئی نئی اشتعال انگیزی نہیں چاہتا، اور افغانستان کی سرحد بھی ایران سے ملتی ہے، اس لیے کابل بھی ایک وقت میں 2 محاذ نہیں چاہتا۔ اور اسی تجزیے کا آخری جملہ یہ ہے کہ یہ وقفہ غالباً عارضی ہے، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقفے کے بعد کیا آ رہا ہے تو وہ عدد بھی دے سکتے ہیں ہم آپ کو۔ اقوام متحدہ کے مانیٹر افغان سرزمین پر 20 سے زائد مسلح گروہ گن رہے ہیں، اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ داعش خراساں اگرچہ کمزور ہو چکی ہے لیکن اپنے کھوئے ہوئے جنگجوؤں سے زیادہ تیزی سے نئے جنگجو پیدا کر رہی ہے، اور بھرتی کا جو ایندھن ہے وہ پوری طرح موجود ہے۔ 2023 سے اب تک تقریباً 50 لاکھ لوگ افغانستان واپس جا چکے ہیں پاکستان سے، 28 ملین افراد غربت میں ہیں، اور فی کس آمدنی اتنی گر گئی ہے، اتنی غربت ہے کہ دنیا میں سب سے غریب ترین ملک افغانستان ہے۔ تو اب اس ساری بات کو جوڑ کے دیکھتے ہیں، 20 سے زائد مسلح گروہ، 50 لاکھ واپس جانے والے مہاجرین،
اور ایک ایسی سرحد جس پر کوئی تحریری معاہدہ موجود نہیں ہے، یہ کوئی جنگ بندی نہیں ہے، یہ ایک ادھار لیا ہوا سکون ہے، اور ادھار کی ایک ہی خاصیت ہوتی ہے، اسے واپس کرنا پڑتا ہے، اور یہ ادھار اس دن واپس مانگا جائے گا جس دن ہرمز کھل جائے گا اور ایران کی جنگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو اب پاکستان کو افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی بدلنی ہوگی۔ یہ جو اکنامک ناکہ بندی کی پالیسی ہے، اس سے پاکستان کو الٹا خود نقصان ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ ہے ٹی پی کا، اور اصل مسئلہ ہے افغان قیادت کا، جو ٹی پی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا جھڑپ نہیں کر سکتی یا ان کی امداد بس نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس سے بھی اصل مسئلہ ہے اس سے پیچھے کون لوگ ہیں۔ یہ تو تانے بانے جو ہیں بڑے واضح طور پہ نئی دلی اور اسرائیل تک جا کے ملتے ہیں۔ یہ ایک بڑی گریٹر گیم ہے۔ اس گریٹر گیم کو چھوٹی چھوٹی جو کارروائیاں ہیں اس سے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، الٹا ہم اپنا نقصان کر لیں گے۔ جس طرح ہم نے وہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ والا نقصان کیا تھا وہی نقصان ہم کر لیں گے۔ تو اس لیے پاکستان کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ اپنی اکنامک پالیسی کو تبدیل کرے، جو ہمیں اتنے نقصان دے رہی ہے۔ 5-6 بلین ڈالر سال کا ہمارا نقصان ہو گیا، تو اس نقصان کو ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ اور افغانی جو ہیں وہ اب تو تاجکستان اور ازبکستان ان راستوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اپنی ظاہر ہے جب پاکستان سے تجارت بند ہوگی، ایک سرحد بند ہو جائے گی، تو آخر اس ملک نے زندہ رہنا ہے، لوگوں نے زندہ رہنا ہے، ان کو دوائی چاہیے، کھانا چاہیے، ان کو تو کہاں سے آئے گا؟ تو وہ ظاہر ہے اپنے جو بارڈر کے اس طرف جو ملک ہیں ان کی طرف ہی جائے گا۔ نقصان تو پاکستان کا اس لحاظ سے ہو رہا ہے۔ افغانستان کبھی بھی پیسوں کے بارے میں مار نہیں کھائے گا، وہ پیسے کا بہت زیادہ سیانہ ہے۔ وہ مار کھائے گا جو پاکستان جس سے ابھی تک گھبرا رہا ہے۔ یہ 7 فضائی کارروائیاں، 8 گزرگاہوں کی بندش اور 40 سال کی اسٹریٹجک ڈیپتھ، یہ تینوں مل کر بھی حملے تو کم نہیں کر سکیں، بلکہ اس سال حملے پچھلے سال سے زیادہ ہوئے ہیں، اور بلوچستان کے پشتون اضلاع تک پھیل چکے ہیں۔ سرحد بند کر کے ہم نے کابل کو نہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں پاکستان نے اپنے آپ کو سزا دی ہے، کیونکہ ہمارا نقصان 1.4 ارب ڈالر سالانہ تک پہنچ چکا ہے۔ ٹوٹل ہمارا نقصان تقریباً 5-6 ارب ڈالر کا ہو چکا ہے، اور ٹرانزٹ تجارت 5 ارب ڈالر سے سکڑ کر 367 ملین ڈالر تک رہ گئی ہے، جبکہ کابل نے اسی عرصے میں ازبکستان، ترکمانستان اور جو روسی ریل گیج ہے ان کی صورت میں نئے متبادل رستے ڈھونڈ لیے ہیں۔ اور بیجنگ کی ثالثی کی ناکامی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس خطے میں کوئی بیرونی طاقت ہمارا مسئلہ ہمارے لیے حل نہیں کرے گی جب تک اس کا اپنا اس میں انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک ہم پشتون سیاسی قیادت سے سنجیدہ رابطہ اور سرحدی اضلاع میں مستقل ریاستی ریٹ، یہ دونوں کام ہم خود نہیں کرتے، ہم صرف رد عمل دیتے رہیں گے اور روک کچھ نہیں سکیں گے، کیونکہ ہم نے دروازہ تو اس لیے بند کیا تھا تاکہ انہیں سزا ملے، اور انہوں نے اسی عرصے میں ایک دوسرا دروازہ کھول لیا، اور وہ دروازہ اب لوہے کی گیج میں ڈھل چکا ہے۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اکرم نعیم بروکا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و نگہبان۔